اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمانوں سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 167۔ محترم سامعین، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اب دنیا ہر چیز کی دلیل مانگتی ہے، تو اللہ معبود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے 8 ایسے دلائل پیش کیے کہ چاہے کوئی عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو یا کم عقل رکھنے والا، یہ تمام کے تمام آسانی سے ان چیزوں کے پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اکیلے معبود ہونے کی دلیل پا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک شخص دیہاتی تھا، اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، پیدا کرنے والا موجود ہے، اور اس نے ایک بہت ہی عجیب دلیل دی۔ اب دلیل کس بات کی تھی؟ اس نے کہا کہ ہم جب راستے سے گزرتے ہیں تو راستے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گوبر ہے، لید ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کسی جانور کا گزر ہوا ہے، یعنی بغیر کسی جانور کے گوبر یا لید وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو ایک معمولی سی چیز کی بنیاد سے ایک جانور کا ہم پتہ لگا لیتے ہیں، اور بغیر کسی جانور کے گوبر وجود میں نہیں آ سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی، اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اتنی سسٹمیٹک، اور اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو، پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو یہ بہت اہم چیزیں ہر کوئی اپنے اعتبار سے دلیل دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک شخص سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اس نے اپنے دیہاتی انداز میں جواب دیا. اس نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ عام زبان کے اندر باتیں کی جا رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اس کو بہت اچھے انداز کے اندر بیان کیا. حضرت عیسیٰ حضرت مریم دونوں کے تعلق سے کہا کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب عام لوگوں کے لیے بات عجیب لگتی ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ محتاج ہیں، اگر وہ کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں گے، یعنی وہ محتاج ہے، اور رب وہ ہے جو محتاج نہیں ہو سکتا. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ ہماری عبادت کی، کائنات کی، عرش کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. تو یہ اللہ کے بارے میں انتہائی اہم چیز ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ نے بیان کیا سب سے پہلی چیز زمین و آسمان کی پیدائش. ایک ایسی چیز ہے، یہ کائنات کے بارے میں اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ ہماری اپنی زمین اتنی چھوٹی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ سورج جو ہم کو نظر آتا ہے یہ زمین سے قریب 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس طرح ہماری اپنی گلیکسی کے اندر اس طرح کے بہت سارے نظام شمسی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے نظام شمسی سے مل کر ایک گیلیکسی بنتی ہے. اور ایک گیلیکسی جو ہماری اپنے ملکی وے کہا جاتا ہے، اس کے اندر کتنی گیلیکسیز ہے؟ یہ سائنسداں بیان کرتے ہیں ماہر فلکیات 10,000 سے 40,000 کروڑ. یہ صرف ہمارے اپنے ملکی وے کے اندر ہے، اور اس طرح کی کائنات کے اندر 2 ٹریلین ملکی وے ہیں. 2 ٹریلین یعنی 2 لاکھ کروڑ. انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو یہ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ انسان جتنا تصور کرے اتنا حیران ہوتا جائے گا. اسی لیے الہ کا ایک مطلب ہوتا ہے حیران کر دینے والا. اللہ کے بارے میں انسان جتنا زیادہ تدبر کرے گا، جتنا غور کرے گا، اتنا حیران ہوتا جائے گا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے اور اس نے کتنی عظیم کائنات کو پیدا کیا ہے. یہ بار بار قرآن مجید آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ اسی لیے کرتا ہے. اس کے بعد کائنات کو پیدا کرنے کے بعد دوسری اہم چیز دن و رات کا آنا جانا. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد پیچھے ایک بات بہت اہم آپ نے خبروں کے اندر پڑھا بھی ہوگا کہ جب روس کے سائنسداں اس بارے میں تحقیق کر رہے تھے، فلکیات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اچانک انہیں زمین کی طرف ایک بہت بڑا ستارہ آتا ہوا دکھائی دیا، اور ایسا لگا کہ ابھی یہ ٹکرائے گا اور پوری زمین فنا ہو جائے گی. وہاں جتنے کے جتنے سائنسداں تھے سوائے ایک مسلم کے، سب بے ہوش ہو گئے ڈر کے مارے کہ اب یہ کائنات اور یہ زمین فنا ہونے والی ہے. لیکن مسلمان بے ہوش نہیں ہوا. بعد میں لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ سارے کے سارے جو ماہرین فلکیات اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ بے ہوش نہیں ہوئے، تم کیسے بے ہوش ہو گئے، تم کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا کہ میرا ایمان، میرا یقین ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ اس زمین کو فنا نہیں کرے گا، اور وہ بالکل قریب آنے کے بعد زمین سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور اپنے روٹ کے پر چلا جاتا ہے، زمین کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایمان ہے جو انسان کو اتنے بڑے بڑے حادثات سے بچاتا ہے. تو دن و رات کا آنا جانا، اس کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے. سورج کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ کروڑوں سال سے اپنے محور کے پر برابر گردش کر رہا ہے. ہمارے ہاں پاور کی کتنی سخت ضرورت ہے. اب یہ پاور جب تک پیدا نہیں کی جائے پیدا نہیں ہوگی، اور ہماری اپنی ضرورت کے تحت پیدا بھی نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد کے پر ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. اللہ نے توانائی کا اتنا بڑا ذخیرہ جو کہ سورج کی شکلوں کے اندر پیدا کیا ہے، کروڑوں سال سے اپنی توانائی کے اندر کوئی کمی نہیں دیا، اور برابر اپنے روٹ کے پر چل رہا ہے. موسم کیسا بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، یہ اپنے محور کے پر برابر گردش کر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے. اگر یہ سورج نہ نکلے تو ہماری زمین کے پر فصلیں نہ پیدا ہو، ہمارا جسم زمین کے پر رہنے کے قابل نہ رہے. ہر چیز دیکھیے زمین سے جڑی بھی جتنی ہے یہ سورج سے وابستہ ہے، اس کی کرنوں سے وابستہ ہے. تو یہ نظام کا چلانا. اس ضمن میں ایک اسرائیلی روایت کو پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ
بقرہ کے اندر آگے چیز آنے والی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے قیوم۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا، چلانے والا، نگراں، تھامنے والا۔ اگر یہ کائنات کو نہ تھامے، پورے نظام کو نہ چلائے، کبھی کہ فنا ہو جائیں گے۔ ہم اگر 4 ویلر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی چلاتے وقت صرف چند سیکنڈوں کے لیے آنکھ کو بند کیجئے، جو ڈرائیونگ سیٹ کے پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی حادثے کا شکار ہوگا، جتنے اس کے ساتھ بیٹھے سب کے سب حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ چند سیکنڈ کے لیے آنکھوں کو بند کرنے کی وجہ سے ایک چھوٹی سی مشینری کے اندر کتنا بڑا حادثہ واقع ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے بارے میں غور کیجئے، کتنی رفتار کے ساتھ ہماری زمین اپنے محور کے پر 66,000 کلومیٹر کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے نا، لیکن اپنے محور کے پر 66,000 کلومیٹر، یعنی 1 گھنٹے میں 66,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اتنی رفتار ہے ہماری زمین کی۔ ہر کوئی اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے، سورج اپنے محور کے پر، کل فی فلک یسبحون، ان کے رفتار عطا کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، انہیں کنٹرول کرنے والا۔ کیا بغیر کسی کنٹرول کیے کہ یہ کنٹرول ہونے والی ہے؟ نہیں، اسی کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ دن و رات کا آنا لے جانا، ہیر پھیر، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں۔ آپ لوہے کی ایک چھوٹی چیز یا ایک پتھر سمندر کے اندر ڈالیے، فوراً ڈوب جائے گا، لیکن بڑی بڑی کشتیاں یہ سمندر کے اندر نہیں ڈوبتی۔ یہ قانون فطرت کس نے بنایا ہے، اور انسان کو یہ شعور کس نے عطا کیا کہ وہ انہیں اپنے استعمال کے اندر لائے؟ اگر اللہ نے یہ عقل نہیں عطا کی ہوتی تو ہم یہ کام نہیں کر پاتے۔ زمین کے پر بہت ساری مخلوقات ہیں، شیر ہے، چیتے ہیں، گائے ہیں، بیل ہے، بکریاں ہیں۔ کیا کبھی آپ نے انہیں کچھ ڈیولپ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی نئی چیز بناتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اپنا ایک مصرف ہے، ایک کام ہے، اسی ڈگر کے پر چل رہے ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں شعور سے، عقل سے آری رکھا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا، عقل عطا کی، جس کی بنیاد کے پر زمین، سمندر، ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر اڑ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ اور انسانوں میں بھی جو لوگ پاگل، ان کے پر غور کیجئے گا۔ کتنے پاگل آپ کو ایسے ملیں گے، اگر آپ ان کو کھانا دے دیں وہ پلیٹ میں نہیں کھائیں گے، زمین کے پر لے جا کر بکھیر دیں گے، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عقل کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اگر عقل چھین لی جائے تو انسان جانوروں سے بدتر بن جائے گا۔ بہت بڑا انعام ہے، اسی لیے قرآن مجید نے اس آیت کے اندر آخر میں کیا بیان کیا؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والے، غور کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے، یہ کہتے ہیں کائنات کے پر غور کرنا، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، یہ کیسے چل رہی ہے، اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہے، ان چیزوں کے پر غور کرنا بھی دراصل عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت اور اللہ کے پر ایمان و یقین میں پختگی پاتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان غور کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے پر اس کا ایمان پختہ ہوتے جائے گا، یقین بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ کیا قیمت ہے ہر کسی کو پتا ہے۔ اگر یہ بارش رک جائے، سارے لوگوں کے کاروبار، صرف کسانوں کے نہیں، شیتکری لوگوں کے نہیں، سارے لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، اور ہمیں پینے کے لیے، استعمال کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ کے پر الگ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین کے پر بہت سارے جانور اور چوپائے اللہ نے بکھیر دیے جو ہمارے لیے زینت بھی ہیں۔ آپ ان جانوروں کو دیکھیے، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کو فطری طور کے پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ جانور، یہ چرند پرند کائنات سے ہٹا دیے جائیں، روئے زمین سے ہٹا دیے جائیں تو یہ بہت ہی بے ڈھب نظر آئے گی۔ خوبصورتی ان کی بنیاد کے پر ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور جانوروں کی ہنہناہٹ، یہ ساری چیزیں زمین کے پر خوشبو بکھیرتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں بھلا محسوس ہوتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہواؤں کا چلنا اور اسی طرح آسمان کا، بادلوں کا آسمان و زمین کے اندر مسخر کر دینا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے یہاں پر جو چیزیں بیان کی، اس کے بعد اللہ تذکرہ کر رہا ہے محبت کا۔
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بڑی شدید محبت ان سے کرتے ہیں، یعنی اپنے بتوں سے، معبودان باطلہ سے، حالانکہ انہیں صرف اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اہل ایمان کے تعلق سے بیان کر رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے نا، بغیر سبب کے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ عمومی طور کے پر 4 ایسے اسباب ہیں جو کسی سے محبت کی بنیاد بنتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے عمومی طور کے پر جمال، خوبصورتی، کمال، یعنی اس کے اندر گٹس پائے جاتے ہیں، ہنر پائے جاتے ہیں۔ احسان، یعنی اس نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، تو یہ بنیاد بنتے ہیں۔ یعنی جمال ہے، کمال ہے، احسان ہے، یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد کے پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جمال، خوبصورتی کی بات کریں تو کائنات کے اندر غور کیجیے، اللہ نے کائنات کو کتنا حسین بنایا۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے بارش کا ابتدائی مرحلہ، اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے، اللہ نے اس موسم کو بنانے کے بعد ہمیں کتنی خوبصورتی عطا کی۔ انسان ایسے موسم میں باہر نکلتا ہے اور کائنات کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت کے پر انتہائی اچھا اثر پڑتا ہے۔ کھلی فضائیں، بہترین آکسیجن، یہ اس کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ علامہ ازی اگر کمال کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی بات یہ کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ بڑا ہی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسی لیے آپ دیکھیے کہ عبادات اور سارے معاملات کے اندر اللہ نے خوبصورتی کو رکھا ہے، جسے دیکھنے کے بعد ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اگر مسجد میں آپ آ جائیں، اگر صفیں نہ لگائی جائیں اور یہ کہہ دیا جائے ہر کوئی اپنے طریقے سے جہاں جیسے جدھر منہ آئے ادھر منہ کر کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے لگے، سارا حسن بکھر جائے گا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ ہمیں صفوں کی درستگی کی بنیاد کے پر، اور مسجدوں کے اندر بھی افطار کے وقت بھی ایک ساتھ تمام لوگوں کا افطار کرنا، یہ ہمیں خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے خوبصورتی کو رکھا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ تو یہ جمال ہے۔ کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزیں اس کے کامل ہونے، اس کے کمال کی کھلی دلیل ہے۔ چاہے وہ زمین ہو، اور زمین کے بعد انسان خود غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روزی روٹی کا نظم ہمیں زمین سے جوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رزق کی تلاش کے لیے کوئی بہت دور جانا پڑے یا دوسرے سیارے کے پر جانا پڑے، بہت دور تلاش کرنے کے لیے جانا پڑے تب جا کر ہمیں روزی ملنے والی ہے، نہیں، اللہ نے زمین سے ہی تمام چیزوں کو وابستہ کر دیا۔ اور ذرا غور کیجئے گا، انسان جتنا غور کرتا جائے گا اتنا اسے حیرانگی ہوگی۔ اللہ نے ایک ہی پانی نازل کیا، سورہ رات کے اندر ابتدا میں بیان کرتا ہے، لیکن اس پانی کے نازل ہونے کے بعد آپ دیکھیے کہ ہر قسم کی مٹھاس، اس کی لذتیں جدا جدا ہے۔ کون ہے یہ جو کاریگری اور فنکاری کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ زیادہ دور کہاں جاتے ہیں، آم کی بات کیجئے، اسی کا سیزن چل رہا ہے، آپ آموں کے اندر مختلف مٹھاس کو محسوس کریں گے۔ یعنی ایک ہی پھل ہے اور ایک ہی پھل کے اندر جدا جدا لذتیں، اور اگر اللہ نے زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں رکھی ہوتی تو سوچئے کہ کیا ہم ان لذتوں کو محسوس کر پاتے؟ اللہ نے ایک چھوٹے سے حصے میں ساری لذتوں کو لا کر سمیٹ دیا ہے۔ دنیا کی سب سے فاسٹ رزلٹ دینے والی لیبارٹری ہے، آپ رکھیے، فوری طور کے پر معلوم ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے، فوری طور کے پر، آپ کو اس کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی لیبارٹریز ہیں وقت لیتی ہے، اس کے بعد بتاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن زبان اللہ نے تیز، میٹھا، ہر چیز، پانی کے فرقوں کو بیان کرتی ہے۔ اگر اللہ نے یہ چیزیں زبان کے اندر نہیں رکھی ہوتی تو کیا کر لیتے؟ اللہ کی نعمتیں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ انسان کو اللہ نے جو الفاظ عطا کیے وہ الفاظ بھی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ اب مثلا ایک آدمی کو بٹھا دیجیے اندھیرے کے اندر، کئی چیزیں اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے ایک چھوٹی سا کاش بنا کر دیجئے،
ٹکڑا دیجئے جو کہ آم کا ہو، اس کے بعد جام کا دیجئے، چیکو کا دیجئے، مختلف پھل کا دیجئے، وہ ساری چیزوں کو کھاتا جائے گا، سب کو کیا بولے گا؟ میٹھا ہے۔ حالانکہ آم کی، چیکو کی، جام کی، سیب کی، سب کی مٹھاس میں فرق ہے، لیکن وہ سب کو میٹھا بول رہا ہے۔ تو ہمارے اپنے الفاظ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مٹھاس کو ہم فرق کے طور پر بیان کر سکے۔ میٹھا سب کو بول رہے ہیں، لیکن اس مٹھاس کا نام نہیں دے سکتے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا نام دینا، نام نہیں دے سکتے تو اسے شمار کرنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اور اس کے علاوہ اس زبان کا فرق کہ اندھیرے کے اندر بیٹھا ہوا شخص جسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ اسے 10 طریقے کی الگ الگ چیزیں دیجئے، وہ کھاتے ساتھ بتائے گا یہ سیب ہے، یہ جام ہے، یہ چیکو ہے، انگور ہے، سب بتائے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی چیزوں کے پر غور کیجئے، انسان اپنے بارے میں جتنا غور کرے گا اتنا حیران ہوگا۔ سورہ زاریات میں اللہ نے انسانوں کے تعلق سے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ نے تمہارے اپنے نفس میں، تمہاری جان کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں، غور نہیں کرتے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد آنکھوں کو الگ قسموں کی توانائی، انرجی کی ضرورت ہے، ہاتھوں کو الگ قسموں کی توانائی کی ضرورت ہے، پیر کو الگ قسموں کی، دماغ کو الگ قسم کی، کان کو، دماغ کو، دل کو، ساری چیزوں کو الگ الگ توانائیوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے کھانا کھا لیا، لیکن غذا کے اندر سے ان تمام چیزوں کو ہضم کرنے کے بعد ساری چیزوں کو علیحدہ کرنا اور اس کے مقام کے پر پہنچانا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو دماغ کو ضرورت ہے وہ ہاتھ کو پہنچا دیا جائے، یا جو ہاتھ کو توانائی کی ضرورت تھی اسے پیر کو پہنچا دیا۔ اللہ نے ایک ایسا نظام دیا جس کی بنیاد کے پر انسان صرف کھاتا ہے، کھانے کے بعد پورا نظام اس کا معدے کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے تمہارے نفس و تمہاری جان کے اندر ایسی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ہم جتنا غور کریں اتنا حیران ہوگے۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ یہاں تک کہ سائنسداں کہتے ہیں انسان کے صرف ایک خلیہ جو سیل ہوتا ہے، جسے ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ہمیں خوردبین کی ضرورت پیش آتی ہے، اتنا بڑا خلیہ بنانے کے لیے کئی کلومیٹر کی ضرورت پیش آئے گی، اتنی جگہ کے پر اسے ہاسپٹلز قائم کرنا ہوگا، مشینیں لگانا ہوگا، تب کہیں جا کر انسان کا ایک خلیہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا عظیم بنایا۔ تو یہ اللہ کے کمال کی دلیل ہے، یہ نظام کائنات اللہ کے کمال کی دلیل ہے۔ اس میں کسی قسم کا فساد نہیں، کوئی بگاڑ نہیں۔ اسی کو تو اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر ہمیشہ کے لیے رات بنا دی جائے تو دن کہاں سے لاؤ گے، اور اگر ہمیشہ کے لیے رات بنا دی جائے تو دن بنا دیا جائے تو رات کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں لا سکتے۔ یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اتنا ہے کہ بندہ شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ ہم نے اللہ کے پر کوئی احسان نہیں کیا، یا تو کوئی ایسی چیز اللہ کے پر قرضوں کے طور پر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی عطا کرے، نعمتیں عطا کرے۔ ایک نعمت کا حق اگر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے احسانات بندوں کے پر ہے۔ ہم اپنے بارے میں ذرا غور کریں، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے بڑا نگراں ہے۔ ہم اپنے بارے میں جتنا جانتے دوسروں کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو ہم اپنی زندگی کے سارے ایام کو نہیں، ایک ہی دن کے بارے میں غور کیجئے، ہم نے کتنا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، کتنا اس کے حکم کے خلاف۔ ہمیں خود احساس ہوگا ہماری زندگی کے کتنے اوقات، کتنے گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کی گرفت نہیں آتی، وہ پکڑتا نہیں۔ اگر آپ ٹرافک پولیس کے پاس سے گزرتے ہیں، قانون کا النگھن کرتے ہیں، فوری طور کے پر آپ کو پکڑا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی، آپ کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے نگاہ میں آنے کے بعد۔ حالانکہ اللہ وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیے رات دن خطا کرنے کے بعد وہ ہمارے پر عذاب کو نازل نہیں کرتا، مہلت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے۔ اور اس نے توبہ کی شکل میں اتنا بڑا ہمیں انعام عطا کیا کہ زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو پل بھر میں دھو دیتا ہے۔
اور وہ اتنا رحیم اتنا شفیق ہے کہ بندہ اگر 2 بوند آنسو اس کے سامنے اس کے خوف کی بنیاد کے پر بہاتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے. یہ اس کے رحیم و شفیق ہونے کی دلیل ہے. اب اتنا ہونے کے بعد اللہ بیان کر رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا کر رکھے ہیں, اللہ کا ہمسر بنا کر رکھے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, یہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے. اب قرآن نے جو پیچھے باتیں بیان کی, آسمان و زمین کی تخلیق, کشتیوں کا سمندر کے پر چلنا, آسمان سے بارشوں کا نازل ہونا, زمین سے ساری چیزیں اور جانور, اب بتاؤ ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کے سوا کوئی شریک ہے؟ کسی سے بھی آج سوال کیجئے کہ بتاؤ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں کوئی شریک تھا؟ چاہے آپ خواجہ اجمیری کی بات کیجئے, گیسو دراز کی بات کیجئے, یا ہمارے اطراف میں جن باباؤں کو پوجا جاتا ہے, ان کی عبادت کی جاتی ہے, ان کے بارے میں سوال کیجئے. کیا ان لوگوں نے کائنات کو بنانے میں کوئی حق ادا کیا؟ کوئی ایک حصہ ہے؟ نہیں ہے. نہ بارش کے برسانے میں, نہ کشتیوں کو سمندر کے پر چلانے میں, نہ زمین کے پر جانوروں کو پیدا کرنے میں. جب کچھ ہے ہی نہیں تو ان سے محبت کس بنیاد کے پر کی جا رہی ہے؟ نہ ان لوگوں کے پاس جمال ہے, نہ کمال ہے, نہ احسان ہے. کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد بھی ان لوگوں سے محبت, عقیدت. قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ, یہ لوگ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرنی چاہیے. حالانکہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا, زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی, اور ہم نے جتنا چاہا اس سے بڑھ کر ہمیں عطا کیا گیا. یہ نہیں کہ ہماری اپنی ضرورت یا ہماری عبادت, ہماری بندگی, ہمارے کام کی بنیاد کے پر عطا کیا جا رہا ہے. یہ سب کے سب اللہ کے فضل اور اس کے انعام کی بنیاد کے پر ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ عقیدے کا بہت اہم باب ہے کہ جس طرح عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, اس طرح محبت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. یعنی جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت کسی سے نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں, نہ تو اپنے ماں باپ سے, کسی سے نہیں. ساری محبتوں کے پر صرف اللہ کی محبت غالب رہے. یہ ہے اصل محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اصحاب کرام نے اپنی جان کو شہادت کے ذریعے قربان کیا, یوں ہی نہیں کیا. یہ اللہ کی شدید محبت تھی. بغیر محبت کے کام ممکن ہی نہیں تھا. اللہ نے محبت کا جذبہ ایک ماں کے اندر رکھا, اس کا ایک ہلکا سا مظاہرہ ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بچے کی کتنی بہترین پرورش کرتی ہے. دن بھر کی تھکی ہوئی ماں رات میں بچہ ایک آواز دیتا ہے فوراً بیدار ہوتی ہے, اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے, نئے کپڑے پہناتی ہے, سلا دیتی ہے. اور یہ رات میں کئی مرتبہ ہوتا ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ مہینوں سالوں کے پر مشتمل ہوتا ہے. ایک بچے کے ساتھ نہیں, جتنے بچوں کو جنم دیتی ہے سب کے ساتھ اس کا وہی رویہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے کسی بچے سے زیادہ محبت کرے, کسی سے کم. اللہ نے اس ایک محبت کے جذبے کی بنیاد کے پر زندگی کی اتنی بڑی مشکل کو آسان کر دیا. یہ محبت کا جذبہ ہے, اور یہی اگر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو زندگی کی مشکلات آسان ہو جائے گی. ہم جو بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے, یہاں تک کہ بڑی بڑی آفتیں, تکالیف اور بڑی بڑی آنے والی آزمائشیں ہمارے نزدیک بے معنی ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے. اصحاب کرام کی زندگی کے اندر آپ کو شکوے نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ سے بہت شدید محبت رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ ریل از اقوام کے افراد آئے اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے لیے کچھ لوگوں کو آپ تعلیم اور تربیت کے لیے روانہ کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اصحاب کرام کو بھیجا, جن میں سے 69 اصحاب کرام کو ان لوگوں نے دھوکے سے شہید کر دیا. تو اتنا ہونے کے بعد بھی اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی تقدیر, اللہ کے پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اتنے سارے لوگوں کو دھوکے سے مار دیا گیا, کیا کرنا چاہیے, اس کے پر ہنگامہ کیا جائے. کچھ نہیں.
تقدیر کے پر ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہے۔ ایمان کی پختگی ہماری زندگی میں بہت ساری ہلچلیں، بہت سارے ہنگاموں کو روک دیتی ہیں۔ اسی لیے عقیدے کو اہمیت دینا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا ہمارے معاملات زندگی صحیح نہیں ہوں گے۔ اصحاب کرام کی زندگی میں ہمیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے معاملات کے پر صبر کیوں ہوتا تھا؟ یہ عقیدے اور ایمان کی پختگی کا نتیجہ تھا۔ اب جو لوگ اس کے باوجود بھی آگے قرآن مجید جن چیزوں کو بیان کر رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت میں کسی کو شریک بنانا، اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک بنانا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا شرک فی العبادہ ہے، یعنی عبادت میں شرک کرنا ہے، اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اطاعت کسی اور کی جائے تو یہ شرک فی الرسالہ ہے، یعنی رسالت میں شرک کرنا ہے۔ ہم نے کلمے میں دو چیزوں کو ادا کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کہ وہ اپنی الوہیت میں، عبادت میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی آپ کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی بنیاد کے پر مشرک بنتا ہے، شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی سے محبت کرے یا اس کی باتوں کو مانے، شریعت کی طرح اس کی باتوں کو تسلیم کرے، تو یہ شرک فی الرسالہ ہے، یہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ قرآن نے اسی لیے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ ظالم جب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں اور طاقتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اب اس عذاب کو نافذ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، اور اس عذاب کو اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہاں پر دیکھ لیں گے کہ حضرت ابراہیم یہ اپنے باپ کے تعلق سے شفاعت کریں گے، رد کر دی جائے گی، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رد کر دے گا، تو بقیہ لوگوں کی کیا مجال ہوگی کہ ان کی دعا یا ان کی سفارش کو کسی مشرک کے حق میں قبول کیا جائے؟ دیکھ لیں گے سارا اختیار، ساری قوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، وہاں بخشا نہیں جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی اولاد یا تو نبی کا باپ یا نبی سے رشتہ داری کام آنے والی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان کی بنیاد کے پر بخشش کرے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا رشتہ دار ہو، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو طالب تک کو بخشا نہیں جائے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، 10 سال تک آپ کی حمایت کرنے والے، دین اسلام کی خدمت کرنے والے، اس کے بعد بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، جہنم میں ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ جب یہ عذاب آئے گا اس کے بارے میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت تو پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے۔ تابع دار آج کی عام زبان کے اندر کہیں فالورز، پیروی کرنے والے، تابع داری کرنے والے، بات ماننے والے۔ تو جتنے بھی پیشوا ہیں جن کی باتیں مانی جاتی تھی، یہ سب بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری تقلید کرو یا ہمارے پیچھے چلو، ہم جو بھی کہیں وہ مان لو، نہیں، وہ سب بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور وہاں قیامت کے دن ذرا آپ دیکھ لیجئے، ایک بڑا مدعا ہمارے سامنے شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہے، جنہیں غوث پاک کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ غوث صرف اللہ ہے، اس لیے کہ مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اور پاک کا مطلب کیا ہے؟ کس سے پاک؟ گناہوں سے پاک۔ گناہوں سے سوائے نبی کے کوئی پاک نہیں ہوتا ہے، اصحاب کرام بھی نہیں ہے، تو پھر چہ جائے کہ اصحاب کرام کے بعد کسی کو پاک ہونے کا احساس دیا جائے۔ لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں، عقیدت میں کہتے ہیں، محبت میں کہتے ہیں کہ غوث پاک، کس بنیاد کے پر پاک ہے؟ نجاست سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر کسی کو قضائے حاجت کی، پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ کیسے ناپاک نہیں ہوگا؟ تو نہ وہ جسمانی اعتبار سے پاک اور نہ ہی گناہوں کے اعتبار سے پاک۔ یہ عقیدت مندی ہمارے ہاں بہت عجیب ہے۔ اگر کسی شہر کو بہتر بنانا ہے، اس کے آگے آپ لکھ دیجئے شریف، پاک،
मदीना पाक, मक्का पाक, बरेली पाक, ये क्या है? या उसके आगे शरीफ होने का लफ्ज़ लगा दीजिए। तो शराफत इन बुनियादों पर नहीं आएगी कि आपने शरीफ कह दिया, उसकी बुनियाद के पर शराफत आ गई है, नहीं। तो ये पेशवा लोग जो होंगे अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे। जहन्नम रिश्तों को तोड़ देने वाली चीज़ है, कोई रिश्ता बाकी नहीं होगा सिवाय अहले ईमान के। ईमान की बुनियाद के पर रिश्ता दुनिया में भी कायम, आखिरत में भी कायम होगा। ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं, इसलिए कि अकीदा और तौहीद की बुनियाद के पर है, ये कभी नहीं टूटेगा। क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते टूट चुके होंगे, बाप बेटे का, बेटा बाप का नहीं होगा। यहाँ तक कि एक शौहर अपनी बीवी के पास आएगा और कहेगा कि मैंने दुनिया में तेरा बड़ा ख्याल रखा, तेरी सारी ज़रूरियात को पूरा किया, कभी शिकवे का मौका नहीं दिया। बीवी कहेगी कि हाँ। शौहर कहेगा मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, दे दो। वो कहेगी नहीं, तुम्हारी सारी बातें तस्लीम हैं, लेकिन मैं एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वहाँ बाप बेटे का नहीं होगा, ना दोस्तों के दरमियान कोई दोस्तियाँ बाकी रह जाएगी, लेकिन एक रिश्ता वहाँ पर बाकी होगा। कुरान मजीद कहता अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि उस दिन सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के। हमारे यहाँ मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी का मतलब होता है गुनाहों से बचने वाला। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। तो जो शिर्क से बचता है वो सबसे बड़ा मुत्तकी है। अगर वो शिर्क से नहीं बचा है, चाहे वो सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़े, सारी ज़िंदगी 5 वक्ता नमाज बा जमात अदा करे, हज के पर हज, उम्रा के पर उम्रा अदा करे, कुर्बानी करे, वो मुत्तकी नहीं है, इसलिए कि वो सबसे बड़े गुनाह के अंदर मुलविस है जो शिर्क है। हकीकत में सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो कि शिर्क से पाक हो, मुआहिद हो, अल्लाह की तौहीद के पर कायम हो, ये सबसे बड़ा मुत्तकी है। हाँ, उसके बाद वो जितना ज़्यादा गुनाहों से बचेगा उतना बड़ा मुत्तकी बनता चला जाएगा। तो सबसे बड़े गुनाह से बचने वाला यानी शिर्कों से बचने वाला हकीकत में मुत्तकी है, और यही तकवा उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखेगा। तो ये एक दूसरे से बेजारी का इजहार करेंगे, सारे रिश्ते नाते टूट चुके होंगे। जब ये ताबेदार फॉलोअर्स देखेंगे कि ये हमारे पेशवा, हमारे इमाम और हमारे बड़े लोग जिनके पीछे हम चला करते थे, जिनकी बात माना करते थे, यही हमसे बेजारी का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि काश हमें एक मौका दिया जाता। तो आज जिस तरह ये हमसे बेजारी का और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, हम भी इन लोगों के साथ वैसा ही करते जैसा आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह उनके अमाल को उन्हें हसरत में, निदामत में, शर्मिंदगी में डालने के लिए दिखाएगा कि जो काम तुमने किया, यानी किसी के पीछे चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को तर्क किया, उसे अकेला माबूद नहीं बनाया, ये अमाल तुम्हें दिखाए जाएंगे। कुरान मजीद कहता है यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा। दुनिया में इंसान जब को बहुत टेंशन में होता है ना, तो आमतौर से आप देखिए कि अपनी उंगलियां चबाने लगता है, यानी उस दिन उसे बड़ा भयानक टेंशन होगा, अपने हाथ को चबाएगा और कहेगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता, जिस राह के पर रसूल चले उसी राह के पर चला होता, उस रास्ते को तर्क नहीं किया होता। तो ये हमारे नज़दीक अहम मुद्दा है। क़यामत के दिन की ये नदामत, शर्मिंदगी, उससे बचने के लिए अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि हम अपने ईमान को, अपने अकीदे को सही करें और अपने मामलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी में लगाएं। यह हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है, वरना क़यामत के दिन जो हसरत, निदामत बताई गई है, ये हमारे मुक़द्दर में और हमारे नसीब में आने वाली है। हम चाहते हैं कि इससे बच जाए, तो उसके लिए आज अल्लाह ने हमको मौका दिया है और क़यामत का वो मंजरनामा बयान कर रहा है, कैसे कैसे लोग अफसोस करेंगे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पासदारी नहीं की, आपके लाए हुए दीन और शरीयत के मुताबिक नहीं चले। अभी आगे इस सिलसिले की मज़ीद बातें और भी है, ख़ास तौर से तकलीद के नाम के पर जो हमारे यहाँ एक रवाज आम हो चुका है, अक्सरियत उसी के अंदर, गुमराही के अंदर डूबी हुई है। उस चीज़ का बड़े हसीन अंदाज में कुरान मजीद ने रद्द किया है।
تقلید داؤل الامم ہے، یعنی تمام امتوں کے اندر یہ بیماری پائی گئی کہ انہوں نے رسول کو چھوڑ کر کسی پیشوا کو، امام کو، بزرگوں کو تقلید کے اتباع کے قابل سمجھ لیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے جو رول ماڈل تھا، اسوہ تھا، وہ رسول تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس ضمن کی مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کے پر جیسا ایمان اور اس ایمان کی بنیاد پر اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت اللہ سے کرنے کی توفیق دے، اور محبت کے تقاضوں کی بنیاد پر اللہ کی جیسی عبادت اور بندگی ہونے چاہیے ویسی بندگی کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کے تمام تر معاملات، عبادات ہو یا عام معاملات زندگی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔